میں تو صحافت میں آیا تھا 1987-88 میں. پہلی دفعہ میں نوکری سے نکلا تھا 1994 میں. اور آپ کو پتہ ہے 1994 میں کس کی حکومت تھی؟ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو حکومت میں تھی. یہ میں نہیں کہتا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوایا، لیکن جب اس وقت مجھے جنگ اخبار سے نکالا گیا تو جو اس وقت جو میرے باس تھے انہوں نے کہا جی آپ کو حکومت کے کہنے پہ نکالا ہے ہم نے. بعد میں وہ جو ان کی بات تھی وہ درست ثابت نہیں ہوئی. اور اس کے چند سال کے بعد 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو میں اس وقت روزنامہ پاکستان اسلام آباد کا ایڈیٹر تھا. اور ایک دن ان کی لندن کی جائیدادوں کے بارے میں ہمارے ایک کولیگ تھے سعید قاضی صاحب، انہوں نے کچھ لکھ دیا اخبار میں اور پھر میں نے بھی اس پہ کالم لکھ دیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ آپ ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دیں. جب میں نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو میرے جو چیف ایڈیٹر تھے اکبر علی بھٹی صاحب، ان کو اٹھا کر جیل میں بند کر دیا گیا اور ان پہ مقدمے وغیرہ بنائے گئے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار اگر تم چاہتے ہو کہ میں جیل سے رہا ہو جاؤں تم یہ اخبار چھوڑ دو. تو میں نے ان کے اخبار سے استعفیٰ دے دیا. میں اوصاف اخبار میں چلا گیا. میں نے اوصاف کو لانچ کیا، روزنامہ اوصاف اسلام آباد. وہاں پہ کیا ہوا جی کہ 1998 میں بھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ہمارے اخبار میں کوئی ایسی چیز چھپ گئی تو سینیٹر سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے احتساب بیورو کے سربراہ، ان کے حکم پر ایف آئی اے اور پولیس اور انٹیلیجنس بیورو انہوں نے ہمارے اخبار کے دفتر پہ حملہ کر دیا. بڑا اس پہ شور شرابہ ہوا. تو اس وقت بھی مجھے کچھ میرے ینگ کولیگز یہ کہتے تھے کہ جی ہر حکومت سے آپ کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے. بہرحال وہ اللہ بخشے بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ کو کہ ان کی مداخلت سے نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے مجھے فون کر کے سوری کی اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن وہ سیز فائر جو ہے وہ زیادہ عرصہ قائم نہیں رہا اور پھر 1999 آ گیا اور پھر ایک کالم پر سیف الرحمان صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے. اور جس دن وہ مجھے دوبارہ گرفتار کروانا چاہ رہے تھے 12 اکتوبر 1999، اتفاق سے اسی دن نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہو گئی. اب نواز شریف صاحب جناب گرفتار ہو گئے، وہ جیل میں چلے گئے اور جنرل پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے آل ان آل بن گئے. اب مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب پہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا دیا تھا کہ جی یہ جہاز اغوا کرنے لگے تھے. تو ہائی جیکنگ کے کیس میں وہ نواز شریف صاحب کو پھانسی دینا چاہتے تھے. تو اب جناب ہم نے نواز شریف صاحب کی پھانسی کی مخالفت شروع کر دی اور ہم نے کالم لکھنے شروع کر دیے جی کہ پھانسی آپ نے دینی ہے تو اس سسٹم کو دیں جس سسٹم میں نواز شریف جیسے سیاستدان پیدا ہوتے ہیں. آپ اس بندے کو کیوں پھانسی دے رہے ہیں کیونکہ یہ تو پھانسی کا کیس ہے ہی نہیں ہے. اچھا وہ جو اس زمانے میں جو پرویز مشرف صاحب کے میڈیا مینیجر تھے انہوں نے کہا یار یہ نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تو آپ کو نوکری سے نکلوایا، آپ کے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کروایا، آپ پر انہوں نے اٹیک کروا دیا، تو اب آپ ان کو سپورٹ کریں. تو میں نے ان کو یہی کہا بھائی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں صحافت سکھائی ہے انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ذاتی مخاصمت یا پرسنل گرج جو ہے اس کو سامنے رکھ کے جرنلزم نہیں کرنی. پسند اور ناپسند اپنی جگہ پہ، صحافت اپنی جگہ پہ. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہا. اور اس کے بعد جناب 2002 آ گیا، 2002 کا الیکشن ہوا. تو 2002 کے الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے جیو ٹی وی جو ہے اس کی لانچنگ ہوئی 14 اگست 2002 کو. یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. تو پرویز مشرف صاحب کے جو کچھ میڈیا مینیجرز تھے انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا جی یہ چینل جو ہے نا جیو اس پر آپ نہ جائیں اس لیے کہ یہ را فنڈڈ ہے، اس کو انڈیا سے پیسے مل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، آپ مجھے اس کا کوئی ثبوت دے دیں. تو وہ انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. تو میں نے جناب جیو جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑا. جب میں نے جیو نہیں چھوڑا مجھے کہا گیا آپ کو ہم پی ٹی وی میں بہت بڑی ایک جاب دے دیتے ہیں، آپ کو ایم ڈی بنا دیتے ہیں پی ٹی وی کا. میں نے کہا جی مجھے پی ٹی وی کا ایم ڈی بننے کا کوئی شوق نہیں. اور جناب یہاں سے ہم پہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کے الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ اینٹی پاکستان ہیں اور آپ فلاں ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ فلاں ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. اور پھر 2005 میں جب زلزلہ آیا تو اس زلزلے کی کوریج سے کچھ لوگ اتنے ناراض ہوئے کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے میجر جنرل شوکت سلطان
انہوں نے پی ٹی وی پر ایک پروگرام میں مجھے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ڈکلیئر کر دیا. اور پروگرام پتہ کس کا تھا؟ احمد قریشی صاحب کا, جو آج کل کچھ لوگوں کے خیال میں اینٹی اسٹیٹ ہیں. میں خیر کسی کو بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں کہتا, لیکن میں نے یہ آپ کو حوالہ اس لیے دیا ہے کہ 2005 میں جس شخص کے پروگرام میں مجھے اینٹی اسٹیٹ کہا گیا, آج اس شخص کو لوگ اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں. تو خیر میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا. بتانا آپ کو صرف یہ ہے کہ حکومت جو ہے, اگر آپ اس کی بات مان جائیں تو آپ بڑے پیٹریوٹ ہیں, بڑے محب وطن ہیں. حکومت کی بات اگر آپ نہ مانیں تو آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بن جائیں.